دنیا کو ترک کرنے کی طرف اکساتا ہے اپنے آپ کو بڑا بتانے، دکھانے اور بنانے کے لیے۔ تو یہ دنیا کے بارے میں ایسی حقارت پیدا کر لیتا ہے، ذہنی حقارت پیدا کر لیتا ہے کہ دنیا اور دنیا والے سب اس کی تحقیر کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ یہ ان سب سے اپنے آپ کو بڑا اور خاص سمجھنے لگتا ہے۔ تو اور چھوڑی ہوئی چیز کے بارے میں آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جس چیز کو چھوڑا جاتا ہے اس کے بارے میں ذہن میں یہ مسلمہ موجود ہوتا ہے کہ میں اس کی حقیقت کو سمجھ گیا ہوں، اس لیے اسے چھوڑ رہا ہوں۔ کسی چیز کو قبول کرتے ہوئے ہمدانی کا وہم نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ قبول آدمی کشش کی بنیاد پہ کرتا ہے، ترک علم کی بنیاد پہ کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی اس میں ایک رعایت ہے۔ کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی۔ کیونکہ سب چیزیں بس ایسی تھیں، دنیا کو بھی دنیا طلبی میں چھوڑا تھا، دنیا کو اللہ کے لیے تھوڑی چھوڑ کے زاہد بنے تھے۔ یہ دنیا کو چھوڑنے کا دکھاوا تھا، تہ میں یہ طلب تھی کہ دنیا اس ترکیب سے زیادہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی کرامات، کشف و کرامات کا خود ہی بیان کیا کرتے تھے ادھر ادھر، اور اس بیان کے پیچھے جو غرض تھی وہ یہ تھی کہ میرے کشف و کرامات کے قصے سن کر لوگ میرے مرید بنیں گے۔ تو یہ مطلب یہ عام پیروں کو دیکھ لیجئے، یہ بالکل جیسے لگتا ہے کہ آج کے اکثر پیروں اور صوفیوں اور واعظوں اور عالموں کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے۔ مدت سے رہا کرتے تھے ہمسائے میں میرے، تھی رند سے زاہد کی ملاقات پرانی۔ کہتے ہیں قسمت کی بات ہے کہ یہ حضرت میرے پڑوسی تھے اور ایک مدت سے تھے، لہذا میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، اور میری ان کی ملاقات بہت پرانی تھی، پرانا پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اور متعدد بار ہوتی رہتی تھی۔ یعنی یہ کہ میں پڑوسی ہونے کی وجہ سے ان کی بعض ایسی باتیں جاننے کا موقع رکھتا تھا جو دوسرے لوگ نہیں جان سکتے۔ حضرت نے میرے ایک شناسا سے یہ پوچھا، اقبال کہ ہے قمری شمشاد معانی، کہ ایک دوست سے حضرت نے یہ کیونکہ جو خود پسندی میں مبتلا آدمی ہو وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں جاننے کی کوئی کاوش نہیں کرتا، اس کے علم کا اصل معلوم بھی وہ خود ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کسی وقت خیال آیا ہوگا کہ میرے بارے میں وہ کچھ جانے، تو انہوں نے میرے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ اقبال کیسا آدمی ہے۔ ویسے تو یہ قمری شمشاد معانی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اقبال اس وقت بھی شاعر کی حیثیت سے مشہور تھے۔ تو قمری شمشاد، قمری اس پرندے کو کہتے ہیں جو شمشاد یا سرو پر عاشق ہوتا ہے، اس کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ تو شمشاد یا سرو کا قد بلند ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، بہت مرتب ہوتا ہے، تو لہذا اس کی تشبیہ معنی کے ساتھ زیادہ ہے صورت کے مقابلے میں، کیونکہ صورت کو جو تنوع اور رنگا رنگی درکار ہے وہ شمشاد میں بالکل نہیں ہوتی۔ اس کا نہ کوئی پھل ہوتا ہے، نہ اس کے پتوں میں کوئی بہت ڈیزائن ہوتے ہیں۔ یہ ایک سیدھا کھڑا ہوا پودا ہے جو پوری طرح جیسے ڈھلا ہوا ہے بلندی کے سانچے میں، تو اس لیے اس کی مناسبت معنی کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ معنی شمشاد کی طرح ہیں اور اقبال اس کا قمری ہے، یعنی اقبال اس کا عاشق ہے۔ تو یہ شمشاد معانی کا قمری جو اقبال ہے،
پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا؟ اچھا، قمری شمشاد معانی کا مختصر مطلب یہ ہے کہ جو انتہائی معنی آفریں اور صاحب فکر شاعر ہے، یعنی جس کی فکر اس کے عشق سے پیدا ہوئی ہے۔ تو پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا، گو شعر میں ہے رشک کلیم ہمدانی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ شعر میں کلیم ہمدانی سے بھی بڑا ہوگا، لیکن مجھے اس سے کچھ نہیں لینا کہ وہ شاعر کی حیثیت سے کس مرتبے کا حامل ہے۔ مجھے تو تم یہ بتاؤ کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کا شریعت کی پابندی کا معیار اور حال کیا ہے۔ اس کی شاعری کی بنیاد پہ میں اسے نہیں جانچ سکتا۔ جانچنے کی اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ پابند شریعت ہے یا نہیں ہے، اس میں مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ تو کیونکہ خود جھوٹے صوفی اور جھوٹے مولانا تھے، تو اسی وجہ سے شاعری کی سمجھ میں بھی جھوٹے تھے۔ مطلب جو آدمی علم میں جاہل ہونے کے باوجود خود کو علم میں ابو حنیفہ سمجھتا ہو اور دنیا پرست ہونے کے باوجود خود کو جنید بغدادی جیسا صوفی جانتا ہو، وہ جوان اقبال کو ملک الشعراء کلیم ہمدانی سے بھی بڑا بنا سکتا ہے۔ تو سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی۔ تو اب وہ سوال کی ایک ڈوری کھینچنی شروع کی کہ سنتا ہوں کہ یہ ہندو کو کہتا ہے کہ یہ کافر نہیں ہے، اور ہندوؤں کو کافر نہ سمجھنا یہ فلسفے کا اثر ہے جو یہ ولایت سے پڑھ کے آیا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق؟ تو ہندو کو کافر نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مشرک نہیں سمجھتا، بے کتاب نہیں سمجھتا، بے دین نہیں سمجھتا۔ تو ہندوؤں کے بارے میں بر صغیر کے مسلمان علماء اور صوفیہ کی اکثریت یہ خیال رکھتی ہے کہ انہیں کافر کہنا درست نہیں ہے، یہ توحید پرست ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دینا ضروری ہے، لیکن انہیں اسلام کا دشمن جاننا غلط ہے۔ تو یہاں کافر کا جو زور، کافر کے معنی کا جو اصل جوہر ہے اس مصرعے میں، وہ ہے کہ دشمن اسلام نہیں سمجھتا یا